گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ چپ کی داد مولانا الطاف حسین حالی، پیدائش 1837 پانی پت، وفات 1914 پانی پت، تصانیف مقدمہ شعر و شاعری، دیوان حالی، یادگار غالب، حیات جاوید، مسدس مد و جزر اسلام، حاصلات تعلم۔ یہ نظم پڑھ کر طلباء ایک درسی تحریر نظم کو اوصاف بلند خوانی، صحت تلفظ، لب و لہجے، رموز اوقاف، اعتماد، زیر و بم کے لحاظ سے پڑھ سکیں۔ 2 نظم میں رموز اوقاف کا درست استعمال کر سکیں۔ 3 بیت بازی کی محفل میں مستند اور معیاری شعر پڑھ سکیں۔ 4 صنعت تضاد کی تعریف کر سکیں۔ چپ کی داد اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایماں سلامت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ فرہنگ زینت، رونق، حلاوت، مٹھاس، شیرینی، عفت، پاک دامنی، مونس، معاون، مددگار، اسرت، مفلسی، تنگ دستی۔ مشق سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، حالی نے نیکی کی تصویر کسے کہا ہے؟ ب، حالی نے عورتوں کی فطرت کسے کہا ہے؟ جیم، حالی نے خواتین کی جو خوبیاں اور اوصاف بیان کیے ہیں وہ سب تحریر کیجیے۔ دال، حالی نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے؟ ہ، تیسرے شعر میں کون کون سی شعری صنعتیں موجود ہیں بتائیے۔ واو، آتی ہو اکثر بے طلب کہہ کر حالی نے معاشرے کی کس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ سوال نمبر 3، اس نظم کا خلاصہ لکھیے۔ سوال نمبر 4، اس نظم کے قافیے لکھیے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ صبر و رضا، گھٹی میں ہونا، بن، غمخوار، حلاوت۔ سوال نمبر 6، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 1، لفظ مہر و وفا میں مہر سے مراد ہے؟ الف، بیوی کی مہر، ب، سورج، جیم، عنایت، دال، خاتون کا نام۔
2 اے ماؤں بہنوں بیٹیوں میں یہ رمز وقف استعمال ہوئی ہے۔ الف سکتہ، ب ختمہ، جیم ندائیہ، دال استفہامیہ۔ 3 نظم میں حلاوت اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الف شہد، ب مٹھائی، جیم مٹھاس، دال شربت۔ 4 اسرت میں عشرت سے مراد ہے۔ الف خوشحالی میں عیش و عشرت، ب مہنگائی میں گزارا کرنا، جیم ویرانی میں رونق، دال غریبی میں خوش رہنا۔ 5 اس نظم کی حیت ہے۔ الف غزل، ب مثنوی، جیم مخمس، دال مسدس۔ تضاد لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس شعر میں الفاظ حیات اور قضا اور آئے اور چلے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں تضاد کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 اس نظم سے صنعت تضاد کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ سرگرمیاں: طلباء 2 گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو ایک ایک شعر اوصاف بلند خوانی کے لحاظ سے سنائیں گے۔ غلطی کی صورت میں سننے والا گروہ سنانے والے کی اصلاح کرے گا۔ طلباء کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو اگلے صفحات کی نظموں یا غزلوں کے اشعار لکھوائے گا اور سننے والا گروہ درست رموز اوقاف استعمال کرتے ہوئے اشعار لکھے گا۔ پھر آپس میں تحریر شدہ اشعار بدل کر ایک دوسرے کی کتاب دیکھ کر اصلاح کریں گے۔ طلباء اپنی جماعت میں 2 گروپ بنا کر یا مختلف جماعتوں سے مقابلہ بیت بازی منعقد کریں گے۔ نظم: تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ 1 پابند نظم: ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ 2 نظم معرہ: ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر ہوں مگر اس میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ 3 آزاد نظم: ایسی نظم جس میں ردیف اور قافیے کے بغیر وزن، لے، سر اور تال کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے بڑے مصرعوں کے ذریعے نظم پیش کی جائے۔ آزاد نظم میں خیال اور جذبے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ 4 نثری نظم: نثری نظم میں ردیف، قافیے، وزن کی پابندی نہیں ہوتی، یہ چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ برائے اساتذہ: تینوں سرگرمیوں کو اپنی نگرانی میں کرائیے۔ بلند خوانی کے اوصاف طلباء پر واضح کیجیے، یعنی صحت تلفظ، مناسب لب و لہجہ، رموز اوقاف، اعتماد، روانی اور زیر و بم کے لحاظ سے پڑھوانے کے لیے پہلے خود عملی نمونہ پیش کیجیے، پھر ان سے پڑھوائیے۔ ضرورت ہو تو ان کی اصلاح کیجیے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔